السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں سمینا رانا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. سر، ہاؤز گوئنگ رمضان سو فار؟ ٹف. وائی ٹف؟ بس اب ہر سوال نہ پوچھا کریں. وہ کہتے ہیں، میری مدر کہتی تھی، آسک نو کوسچنز ہیئر نو لائز. اوکے، رائٹ رائٹ رائٹ. آلرائٹ. تو مبشر صاحب، میں نے جو سوال پوچھنا ہے اب آپ نے اس کا مجھے جو اندر کی خبر ہے وہ دینی ہے. ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی، پہلی ملاقات وزیر اعظم سے. جب وزیر اعظم گئے تھے تو ملنے تو نہیں آئے تھے، لیکن وزیر اعظم ملے ہیں آج ان سے. سر، کیا چڑیل آپ کی خبر لے کر آئی ہے؟ کیا گفتگو ہوئی؟ دیکھیں، آج دونوں کی ملاقات ہوئی ہے اور اصل میں چیف سیکرٹری کے تبادلے کے اوپر ہوئی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو بدلنا چاہتی ہے اور وہ شعیب شاہ کو اس کی جگہ گریڈ 21 کے ایک آفسر ہیں ان کو لانا چاہتی ہے. تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آج اس وجہ سے ان کو ملنا پڑا اور اپنا ٹوکا ہوا چاٹنا پڑا ان کو، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا میں نے ملنا نہیں ہے. اب ان کو ملنا پڑا ہے کیونکہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ وفاق کی مرضی سے آتا ہے اور وہ وہاں پہ علی امین گنڈا پور کو پھر وزیر اعظم سے ملنا پڑا. اسی طرح آئی جی کے لیے دوبارہ آنا پڑے گا ان کو، اور چیزوں کے لیے بھی ان کو ملنا پڑے گا، اپنے فنڈز کے لیے بھی ملنا پڑے گا. تو علی امین گنڈا پور کو 8 سال کا بھاؤ معلوم پتہ چل رہا ہے کہ وہ کوئی بادشاہ نہیں بنے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو اختیارات ہوں گے اور اسی طرح ان کو کام کرنا ہے. وہ لیو اینڈ لیٹ لیو کی پالیسی اپنانی پڑے گی. نہیں اپنائیں گے تو ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی آگے، اور صوبے کے لیے بھی ہوگی پھر یہ. لیکن اور اس میں اگر وہ لسانیت وغیرہ ایڈ کریں گے تو پھر اس کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے گا. تو آئی تھنک ود پاسیج آف ٹائم شاید علی امین گنڈا پور کو کافی باتیں سمجھ آ گئیں. آج شروعات ہے اس کی. مبشر صاحب، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ہی میرا دوسرا سوال ہے. ان کے خلاف ایک اپلیکیشن موصول ہوئی تھی الیکشن کمیشن کو اثاثے چھپانے کی، اثاثوں کی تفصیلات میں غلط بیانی کی. اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے آج ایک مختصر سا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے غلط بیانی کی ہے اثاثے بتانے میں، جس کے بعد وہ صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے اہل نہیں ہے. تو کیا علی امین گنڈا پور پر نااہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے؟ آنے والے وقت میں نااہل بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ تلوار اتنی دیر تک لٹکی ہوگی جب تک وہ اچھے بچے بن کے اب نہیں رہیں گے. جس دن انہوں نے زیادہ سیانے بننے کی کوشش کی ہے، تلوار عمل میں آ جائے گی. یہ ان کو بتانے کے لیے ہے کہ اوکے تم اب ہمارے کنٹرول میں ہو اور اب جو ہے نا زیادہ ادھر ادھر کی مت ہانکنا. بیسیکلی اگر یہ اثاثوں کی بات کریں تو ایسٹس بیونڈ مینز کے اندر تو پاکستان کا ہر دوسرا آدمی آنا چاہیے. تمام سیاستدان ان کے اثاثے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ صدقے اور زکوٰۃ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ان کو دینی چاہیے. اور جب ان کی شاہانہ آپ عیاشیاں دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے گاڑیاں دیکھیں، کاروبار دیکھیں، سارے اس میں شامل ہیں. تو اس میں یہ اچھے خاصے فرعون کو بھی وہ جو ہے نا شرم آ جاتی ہے. اور حالت یہ ہے کہ مصر میں آپ دیکھیں، احرام مصر ہے، سارے ہیں وہ پیرامڈز ہیں، وہ ان کے فرعونوں کی نشانیاں ہیں. ہمارے ملک میں فرعون ضرور ہیں، ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی، بس ان کی نشانیاں نہیں ہیں، اس طرح کی احرام وغیرہ نہیں ہے، کوئی اپنا پیرامڈ وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ ایک علی امین گنڈا پور نہیں ہے. میرا بلیف ہے کہ پاکستان کا ہر جو ٹاپ کا سیاستدان ہے وہ 2 نمبر ہے اپنے ایسٹ چھپانے کے معاملے میں، لوگوں کے نام پہ رکھنا، نوکروں کے نام پہ رکھنا. سڈنلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بشیر الیکٹریشین جو اربپتی ہو گیا. سڈنلی ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ کمیارہ کسائی جو ہے، کوبا کسائی جو ہے، وہ اس کے پاس سے اربوں روپیہ نکل آیا اور پھر کوئی ایکشن بھی نہیں ہوتا. تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایسٹ بیونڈ مینز کی کہانی ہے. مبشر صاحب، وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے کمر کس لی. انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ پوری حکمت عملی بنائے گی اور بتائے گی کہ کس کس طرح سے اور کون کون سے اخراجات کم ہو سکتے ہیں. بہت اخراجات تو ہیں وفاقی حکومت. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی یہ اسٹریٹجی کام کرے گی اور وزیر اعظم کامیاب ہوں گے کچھ آسٹیرٹی میں؟ جس طرح کے انہوں نے ڈرامے شروع کیے نا، مجھے لگتا ہے اس ڈرامے سے یہ صرف اور صرف لوگوں میں اور بدنام ہوں گے. اور ان کو جو ہے نا جھوٹ بولنے کا، شو مارنے کا، اس طرح کے بڑے شوق ہے، ریاکاری کا. اور فیکٹ آف دا میٹر اس کہ اگر کم کرنے ہیں اخراجات تو ابھی اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں. ان کے گھر بھی تو پیلسز ہی ہیں، ان کے اپنے گھر بھی تو محلوں سے کم نہیں ہے نا. یا پھر اگر وزیر اعظم اسلام آباد میں رہنا ہے اور وہاں پہ ان کے پاس گھر نہیں ہے
تو ان کو پارلیمنٹ لاج میں شفٹ ہو جائیں, پھر وہاں پہ ایک 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ رکھ لیں, یا 3 بیڈ روم کا, بڑے اچھے ہیں وہ لاجز, اور سارے اخراجات کم ہو جائیں گے, سارے اخراجات ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اپنے سیکریٹریٹ کو بھی ضم کر لیں, اس میں منسٹریاں اور بھی ڈال دیں ساری, سیکریٹریٹ میں ایک ونگ لے لیں اپنے لیے, اور جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے اس کو ہوٹل بنا کے اس کو رینٹ پہ دے دیں, بڑی آمدنی ہوگی. تو یہ اخراجات کم کرنے کے ڈکوسلے اخراجات کم ایسے نہیں ہوں گے کہ جی اچھا جی اب ایسا کریں, لپٹن کی چائے مہنگی ہے تو ٹپال دانے دار کی چائے لے آئیں, اس سے ہمیں سال میں 80 لاکھ روپیہ بچے گا جی. ہم فلاں ملک نہیں لاتے, ہم دوسرا دودھ لے آتے ہیں جی, ہم وہ اسے گوالے کو جھاڑ دیں کہ جی تم اپنے دودھ مہنگا دے رہے ہو تو اس کو اتنا کر. یہ اس طرح کے کم کرنے سے کوئی بے تکی باتیں ہیں. وہ عمران خان بھی اسٹوپڈ باتیں کرتا تھا, یہ گائے بیچ دو, بھینس بیچ دو, گاڑیاں بیچ دو, اور خود ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے تھے بھائی جان, جو ہے نا دفتر سے گھر تک وہ 4 سال ہیلی کاپٹر پہ ہی گئے. تو یہ مسافات کی اور اخراجات کم کرنے کے جو ڈرامے ہیں نا, اب لوگوں کو سمجھ آ جانے چاہیے. اور شہباز شریف کو یہ نہیں پتا کہ اس کو تو بڑی غور سے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ صرف گالیاں پڑیں گی ابھی. رائٹ. مبشر صاحب, پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ایک فیصلہ سامنے ہے, انہوں نے آصفہ بھٹو کو الیکشن لڑانے کے لیے کا فیصلہ کیا ہے. ضمنی الیکشن لڑیں گے آصفہ بھٹو, NA 207 سے نامزد امیدوار ہیں, اور جو NA 207 ہے وہ زرداری خاندان کی آبائی نشست بھی ہے, اور وہاں سے پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے ہمیشہ جیتی ہے. مبشر صاحب, کیسا فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کا یہ آصفہ بھٹو کو باقاعدہ طور پر سیاست میں لانچ کرنے کا؟ کیا امپیکٹ آئے گا اس سے پارٹی پر؟ دیکھیں, میری ابھی پہلی باری آصفہ بھٹو صاحبہ سے ایک ملاقات ہوئی, جو بڑی چھوٹی سی ملاقات تھی, السلام علیکم جس میں کرتے ہیں نا آپ سلام کرتے ہیں, آپ کو سلام کا جواب ملتا ہی ہے وہ. اور اس کے بعد میں کیونکہ وہاں پہ ایوان صدر میں بالکل ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, جس سے وہ بات کر رہی تھی وہ میں سن رہا تھا. She is really bright and she is really mature for her age. دیکھو, جن کے بچوں کے بچپن میں ماں یا باپ چلے جائے نا, وہ ویسے ہی سمجھدار زیادہ ہو جاتے ہیں, اور ان کو زندگی جو ہے نا خود سکھا دیتی ہے. وہ بذات خود ایک ٹھوکر ہوتی ہے ماں باپ کے بغیر آپ کو زندہ رہنا. تو آصفہ بھٹو تو جیتیں گی وہاں سے, اور جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گی. ان کے سامنے کھڑا ہونے میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی, unless and until مولانا فضل الرحمان یا GDA انہوں نے ضد میں کسی کو کھڑا کرنا ہے اور اس کی زبانتیں ضبط کرانی ہے تو کرا لیں بے شک. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ she has all the makings of a good politician, and ان کی اپیئرنس, ان کا پرسونا, ان کی بات چیت اور ان کا بیہیویئر. بلکہ یہ سارے میں نے دیکھا ہے, بے نظیر بھٹو کے جو بچے ہیں, تینوں بچوں کو میں نے دیکھا ہے ابھی 4 دن پہلے ایک ساتھ. تو مجھے جو سب سے زیادہ ان میں ایک بڑی کامن فیکٹر نظر آئی کہ دے آر ویری نارمل پیپل, اور دے ہیو گاٹ دیئر فیٹ آن دا گراؤنڈ, ایروگنٹ نہیں ہے, جھک کے ملتے ہیں ہر ایک کو, سلام کرتے ہیں, کھڑے ہو کے ملتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں, بڑوں کو جا کے ملتے ہیں. یہ ان کی ماں کر گئی ہے گرومنگ. اور دیکھیں, یہ بیسیکلی ماں کی تربیت ہوتی ہے, اور ان کو جنون درد بھی ہے. یہ اس طرح کے ایروگنٹ نہیں ہے جیسا ہم اور لوگوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ. تو آصفہ بھٹو ول بی اے ویری گڈ ایڈیشن فار پیپلز پارٹی, اینڈ اسپیشلی اگر پیپلز پارٹی نے پنجاب میں زیادہ عمل دخل کرنا ہے تو آصفہ بھٹو ول بی ویری انسٹرومنٹل ان دیٹ. میرا سر میں پنجاب ہی کی طرف آ رہی تھی. میرا نیکسٹ کوسچن, کس طرح سے سر مستقبل میں اگر آصفہ بھٹو سیاست میں کامیاب ہوتی ہیں تو مریم نواز کے ساتھ کمپیریزن کریں تو صحیح مقابلے ٹکر کے ایک سیاستدان ملیں گی ہمیں؟ دیکھیں, مریم نواز جو ہے نا وہ ایک فارچونیٹ اور لکی بیٹی ہیں, شاید اپنے باپ کے لیے بھی لکی ہیں اور ان کا باپ ان کے لیے لکی ہے. مریم نواز جو ہے ان کو پولیٹیکل سٹرگل نہیں کرنا پڑا. ان کو آج تک جتنا بھی سٹرگل کرنا پڑا ہے وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگوں کو منوانے کا کہ جی یہ رائٹ فل ایئر ہیں کہ نہیں ہے, اس طرح سے کرنا پڑا. ان کے بھائیوں نے بھی ان کی پوزیشن کو چیلنج نہیں کیا, ان کو کسی حلقے میں لڑنا نہیں پڑا. جس طرح کا الیکشن ہوا لڑنے کے لیے وہ ہم نے دیکھ لیا. لیکن بھٹو فیملی اس کے برعکس جو ہے نا, بھٹو فیملی کے کئی لوگ مرڈر بھی ہو چکے ہیں پالیٹکس میں, کئی لوگ جا بھی چکے ہیں. اب تو خود سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو خود ایک جوڈیشل مرڈر کے تحت ان کو ہٹایا گیا تھا. سو میں دونوں کا کمپیریزن نہیں سمجھتا, اور اللہ رحم کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر مشکل وقت ڈالے,
لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کو وہ والی قربانیاں نہیں دینی پڑی پالیٹکس میں جو بے نظیر کے بچے دے رہے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کے بچوں نے دی، جو خود بے نظیر بھٹو نے دی. تو آئی مین لیٹس فیس اٹ، دونوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. رائٹ. مبشر صاحب، نواز شریف کے دونوں صاحبزادے 7 سال کے بعد وطن واپس پہنچے ہیں اور باپ نے اپنے بیٹوں کا استقبال کیا جاتی عمرہ میں، بڑے خوش ہوئے. اور ہمیں پتا ہے کہ احتساب عدالت نے حسن اور حسین کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی معطل کر دیے تھے ہفتہ ایک پہلے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں احتساب عدالت کو بند کر دینا چاہیے، اور یہ احتساب عدالت کے جو ججز ہیں نا، ان کو بھی بند کر دینا چاہیے اندر. یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہی قانون ہے اور یہی آئین ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں باقاعدہ. لیکن کتنی دیر تک؟ یہ کب تک ڈرامے چلنے ہیں اس ملک میں؟ یا تو ایک آدمی ایبسکانڈر ہے جی، پولیٹیکل ایبسکانڈر ہے، وانٹڈ ہے، کرمنل ہے، اب اس کی بچت نہیں ہے اور پھر اس کے لیے تعویلیں دی جا رہی ہیں. اچھا، دوسری طرف یہاں پہ بھی ہو چکا ہے، ایک آدمی جیل میں ہے، آپ جیل سے اس کو نکالتے ہیں اور آپ اس کو علاج کے لیے باہر جانے دیتے ہیں، اور ایک 50 روپے کا آپ اس کے پاس اسٹیمپ پیپر رکھتے ہیں، اور وہ گارنٹی دینے والے کو آپ نے ساری زندگی سوال ہی نہیں پوچھا، وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے. وہ عدالت کو وہاں سے اپنے میڈیکل رپورٹس نہیں ریگولر بھیجتا، وہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ علاج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور وہ روز ہمیں نظر آتا ہے کبھی کافی شاپس میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی سیلفریجز میں، کبھی ہائیڈ پارک میں، اور کبھی وہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں. ساری کی ساری پاکستان کی حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے وہاں پہ حاضریاں دینے کے لیے. بیسیکلی یہ انہوں نے اس ملک کو اپنی رکھیل بنا کے رکھا ہوا ہے ساروں نے. اور یہ اوپر کی جو ہماری اشرافیہ ہے جس میں 500 1000 800 افراد ہے، ان کی جو مرضی کر لیں، ہم اور آپ جتنا مرضی بولتے رہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ابھی تک دے گیٹ اوے ود اٹ. میں تو مانتا ہی نہیں یہاں کی عدالتوں کو اور قوانین کو کہ جب ہمارے سیاستدانوں کی جس طرح سے یہ ڈیل کرتے ہیں، جب ان کو نہیں چاہیے ہوتا تو وہ سیاستدانوں کو یہ عبرت کا سبق بنا دیتے ہیں، اور جب اس سیاستدان کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی کو جیل سے نکال کے اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں. خود نادرا اور سارے لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں ریسیو کرنے، پھر عدالت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں سامنے. عمران خان جاتا ہے تو عمر عطا بندیال کہہ رہتے ہیں گڈ ٹو سی یو، گڈ ٹو سی یو، آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، ان کو بھی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہراؤ، جیل میں نہ ٹھہراؤ. نواز شریف آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے تو خلاف تو کیسز ہی غلط تھے، انہی سپریم کورٹ وغیرہ نے اس کو چور و مجرم کہا تھا، ہم ساروں نے مان لیا، اب یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل نیک ہے. تو ہم کس کا یقین کریں؟ تو جن ججوں نے وہ سزائیں دی تھیں ان ججز کو بھی تو ٹانگے نا پکڑ کے انہی عدالتوں نے اس کو ہٹایا. یہی عدالتیں ہمیں بتا رہی ہیں تو صادق اور امین ہے. تو بیسیکلی قصور تو ججز کا ہے نا، نواز شریف کا تو قصور نہیں ہے، عزیز زرداری کا تو پرابلم نہیں ہے، عمران خان کا تو پرابلم نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا پرابلم نہیں ہے، اسفندیار ولی کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو تو ان ججز کا ہے. ان کو جو ہے نا پکڑنا چاہیے عوام کو جہاں پہ بھی یہ نکلے، اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم کون ہوتے ہو اس ملک کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرنے کا. کون پوچھے؟ پاکستان کی بات یہ ہے کہ میں دیکھیں اس سے زیادہ اسے کہ بولنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے تو اٹھا لیں گے خامخواہ میں جیسے اور صحافیوں کو اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بولنے سے بند کر دیں گے. لیکن آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ کون پوچھے گا، اور وہ جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی تو پوچھے گا کوئی نہ کوئی، اور کوئی نہیں تو اللہ تو پوچھے گا نا کہ تم لوگوں کے آگے کیا تم ڈرامے کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے ہو. اس ملک کے لوگوں کی تم نے نسلیں تباہ کر دی، اس ملک کی تقدیر تباہ کر دی، اور تمہارے بینک اکاؤنٹ جو بڑھتے جا رہے ہیں، تمہارے اثاثے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تمہاری جو عیاشی ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، تمہاری رعونیت اور تمہارا تکبر جو ہے اس میں کمی میں نام نہیں آتا. تو چلے میں اور آپ نہ بھی پوچھ سکے تو اللہ تو پوچھ لے گا نا، کوئی بات. ٹرو. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تجزیے کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد